بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے اولین پیغمبر ہیں۔ آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ اور صفی اللہ یعنی خدا کا برگزیدہ بندہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے زمانے کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ سروئے زمین پر اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار و ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے اور تیری تقدیس و بزرگی کے گن گائے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے اور بے چون چرا تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خون ریزی بپا کر دے۔ بار الہی تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ بارگاہ الہی سے اول ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کے معاملات میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے اظہار سے قبل ہی شک و شبے کو سامنے نہ لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نکلتا ہو۔ خالق کائنات ان حقائق کو جانتا ہے جس سے تم بے بہرا ہو، اور اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کیا ایسی ہستی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو زمین میں خرابی پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی، حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے تیری پاکی و قدوسی کا اقرار کرتے ہیں کہ تیری مشیت برائی سے پاک اور تیرا کام نقصان سے منزہ ہے۔ اللہ نے کہا میری نظر جس حقیقت پر ہے تمہیں اس کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا، اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ و سفید، سیاہ اور درمیانی درجے میں، اسی طرح اچھے برے، نرم سخت طبیعت والے اور کچھ درمیانی درجے کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے عرض کی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ سے کوئی کمی کرے یا مجھے عیبناک کر دے، تو وہ مٹی لیے بغیر ہی واپس چلے گئے اور عرض کی اے اللہ، اس نے تیری پناہ میں آنے کی درخواست کی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے اسے بھی پناہ مانگی تو اس نے بھی پناہ دے دی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ نے موت کے فرشتے کو بھیجا، زمین نے اسے بھی پناہ مانگی تو اس نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اس سے مختلف جگہوں سے سرخ، سیاہ اور سفید مٹی اکٹھی کی جس کی بنا پر آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ وہ مٹی لے کر عرش پر چلے گئے اور اس کو پانی کے ساتھ تر کیا۔ پانی سے تر کرنے سے وہ چپکنے والی لیسدار مٹی بن گئی۔ اس پر باری تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح ڈال دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ آدم علیہ السلام کا ان پر شرف اور مرتبہ واضح کیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی، حوا علیہ السلام اس کا نام رکھا۔ ان دونوں کو حکم ہوا کہ جنت کی جو نعمت چاہو استعمال کرو، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ لیکن شیطان کے بہکانے پر انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا۔ اس پاداش میں آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ضعیف، کمزور اور جلد باز پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔
آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹیکری کی طرح آواز دینے اور کنکنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی اور وہ یک بیک گوشت پوست ہڈی پٹے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، مگر ابلیس شیطان نے غرور و تمکنت کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب اور دلوں کے بیدوں سے واقف ہے اور ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے یکساں ہیں، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے شیطان سے سوال کیا کہ کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی و رفعت چاہتی ہے اور آدم مخلوق خاکی، بلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے خدا، پھر تیرا یہ حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سر بسجود ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تو اور آدم علیہ السلام دونوں مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے مخلوق بھی نہیں جان سکتی، خالق سے زیادہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی تمکنت اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی بلندی و پستی اس مادے کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر وضعیت کی ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کے سمجھنے سے درماندہ و عاجز بنا دیا ہے۔ بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرت۔ یوں تو جنت میں تمام آسائش نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائے اور فرمایا جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو کہ ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائے۔ اس نے انہیں کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں یہ پلٹا کر تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازش رنگ ڈھائی اور اس نے حضرت حوا کو پلکانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر بعد ناخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پل کو پورے طور پر چکا بھی نہ تھا کہ ان کی صدرگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئی، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو ہمارے خوف الہی کے کام اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے درگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ فرمایا اور معاف نہ کیا تو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین ہی پر رہو گے اور وہاں پر ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔
جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، اے میرے بیٹو، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے لیے پھل لینے کے لیے گئے تو فرشتے ان کے سامنے آئے، ان کے ساتھ کفن اور حنوط نامی خوشبو بھی تھی، ساتھ ہی کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں بھی تھی۔ انہوں نے پوچھا، اے آدم کے بیٹو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد آدم بیمار ہے اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلو، تمہارے باپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ فرشتے آئے تو حوا نے ان کو پہچان لیا اور آدم کے ساتھ اوٹ میں ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے کہا، مجھ سے دور جا، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان حائل مت ہونا۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، ان کو کفن پہنایا، خوشبو لگائی، ان کے لیے گڑھا کھودا، ان کی قبر بنائی، ان کی نماز جنازہ پڑھی، پھر ان کو قبر میں اتار دیا گیا۔ قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈالی اور کہا، اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا یہی طریقہ ہے۔